بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا یہ سیشن بالخصوص جس نام کے ساتھ موسوم ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر ایک انتہائی خوبصورت کتاب جس کا نام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ہے، اور یہ کتاب قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کے درس کو شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے وقتاً فوقتاً دروس ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے، ان پہ بات ہوتی رہے گی۔ آج اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ اس کتاب کی اہمیت کا ہم کو پتہ چل سکے۔ یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے، جس کو ہم الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یہ کتاب قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ نے اس کو لکھا، آپ نے اس کو تصنیف فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر ایک انتہائی قیمتی، انتہائی اہم کتاب ہے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کا تعارف کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ، آپ کا نام ایاز ہے، آپ کے والد محترم نے آپ کے دادا کے نام پر یعنی اپنے ابا جی کے نام پر آپ کا نام ایاز رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے اور 476 ہجری بمطابق 1083 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سبدہ کے مقام پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار، آپ اندلس کے رہنے والے ہیں۔ اندلس سے آپ نے نقل مکانی کی، فاس تشریف لائے اور فاس سے ہی پھر آپ سبتہ تشریف لے آئے۔ جوانی کا ابتدائی حصہ آپ نے سبتہ میں گزارا اور آپ نے اپنی بنیادی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ نے کافی عرصہ سبتہ کے اندر قضاء کا کام کیا۔ آپ کی خصوصیات یہ تھیں کہ آپ علم حدیث، لغت، نحو، کلام عرب اور ان کے ایام و انصاب اپنے وقت کے امام تھے۔ یعنی علم کلام ہو، علم نحو ہو، علم بلاغت ہو، علم حدیث ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں، آپ نے بہت سی کتابوں کو تصنیف فرمایا۔ یوں تو آپ کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 22 تک پہنچتی ہے، لیکن آپ نے جو کتابیں لکھیں ان کے مشہور ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بنی۔ یہ کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ترین کتاب ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی علیہ رحمہ نے اس بات کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کے جو بھتیجے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سونے کے تخت کے اوپر تشریف فرما ہے۔ تو جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اسی خواب کے اندر آپ کو اس بات کا اشارہ دیا کہ اے میرے بیٹے، یہ جو میرا مقام ہے یہ میری کتاب شفا کی بدولت ہے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا مقام جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفا کا تحفہ پیش کیا، اس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اتنا پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ہر زمانے کے علماء، صلحاء، ہر زمانے کے بزرگوں نے اس کتاب کو سراہا، اس کو قبول کیا۔ اسی قبولیت کی بنا پر یہ کتاب خصوصیت کی حامل ہو گئی۔ تقریباً 26 کے قریب اس کتاب کی شروحات لکھی گئیں، جن میں سب سے بہترین شرح جو ملا علی کالری علیہ رحمہ کی شرح ہے وہ، اور نسیم الریاض علامہ احمد شہاب خفاجی علیہ رحمہ کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہوئی اور ان کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ شفا شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفا کا نام اس کے مسمى کے موافق ہے، کیونکہ سلف صالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شفا کا پڑھنا یعنی اس کتاب کا پڑھنا شفا دیتا ہے مشکلات سے، بیماریوں سے، اور یہ شفا کے لیے ایک بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اور انہی شانوں اور انہی مقام کی بنا پر یہ بات کہی گئی کہ جس گھر کے اندر
شفا کتاب ہوتی ہے، الشفا بتعریف الحقوق المصطفیٰ، یہ کتاب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور وہ گھر جادو جیسی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کچھ تعارف تھا الشفا کا۔ شفا نبی پاک علیہ السلام کے شمائل پہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ لکھی گئی ایک بہترین کتاب ہے، جس کو قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ نے جو ہے وہ تصنیف فرمایا، لکھا۔ اور قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ جب پیش کیا تو سرکار علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اور اسی طرح قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ نے اس کتاب کی جو تقسیم کاری کرتے ہوئے لکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس مجموعہ کا نام الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ لکھا ہے، یعنی رکھا ہے۔ اس کتاب کو 4 قسموں پر منحصر کیا۔ اب وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ اس کتاب کی پہلی قسم جو ہے ان ارشادات الہیہ کے بیان میں ہے جن میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قول و فعل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی ہے، یعنی پہلی قسم اس بارے میں ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اس قسم کے اندر 4 باب بیان کیے۔ دوسری قسم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کا بیان کیا گیا جن کی بجا آوری ہر ایک پر واجب کی گئی، یعنی وہ حقوق بیان کیے گئے جن کو بجا لانا، جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس قسم کے تحت بھی قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ نے 4 باب بیان کیے۔ پھر تیسری قسم بیان کی قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ نے۔ تیسری قسم ان امور کے بارے میں ہے جو حضور علیہ السلام کے حق میں محال ہیں، وہ امور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں، اور وہ امور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ممنوع ہیں، اور وہ امور بشریہ جن کی نسبت آپ کی طرف کرنا صحیح ہے۔ یعنی تیسری قسم اس حوالہ سے ہے کہ جو حضور کے حق میں محال ہیں یا جو جائز ہیں، وہ امور جو حضور کے بارے ممنوع ہیں، یا وہ امور جن کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کرنا جائز ہے، تیسری قسم ان امور کے بارے میں ہے۔ اور اس قسم کے اندر 2 باب ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے اس میں ان احکام کی وجوہات کو بیان کیا جو معاذ اللہ سب و تنقیص کر کے شان عرفہ والا کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان احکامات کو بیان کیا جو نبی پاک علیہ السلام کی تنقیص کرے تو اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے، کیا احکام لگتے ہیں، ان کو قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ اس آخری جو قسم ہے اس کے اندر 3 باب آپ نے بیان کیے۔ تو یہ کتاب انہی ابواب پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے درس کو جاری رکھیں گے، آگے چلاتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو قبول